اب رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہم سے فوت ہونے والا ہے، ہمارے درمیان سے یہ مہینہ گزر رہا ہے۔ آج 27واں رمضان ہے۔ میں ان لوگوں کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں جن لوگوں نے ایک رمضان سے لے کر کے اب تک کے روزے رکھے، تراویح پڑھی، اللہ کا پاک کلام مقدس سنا اور سنایا، اللہ تعالیٰ کو راضی کیا۔ ان لوگوں کے لیے میری طرف سے مبارکباد ہے، اور فرشتوں کی طرف سے بھی ان لوگوں کے لیے مبارکباد ہوگی۔ اللہ تعالیٰ بھی ان لوگوں سے راضی ہو گیا ہوگا جن لوگوں نے روزے رکھے، اللہ کو بار بار یاد کیا، کبھی سحری میں اٹھ کر کے تسبیح و تحلیل کی، کبھی افطاری کے وقت میں اللہ کو یاد کیا، کبھی قرآن کی چھاؤں میں اللہ کو یاد کیا، کبھی اللہ رب العزت کا ذکر کرتے کرتے سوئے، جب اٹھے تو اللہ کا ذکر کرتے کرتے اٹھے۔ ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہوگا، اے میرے بندے، اب تو دنیا میں زندگی گزارتا ہے، جب تو دنیا سے آئے گا تو میں تجھے ایسی زندگی دوں گا کہ دنیا کی زندگی تو دور کی بات ہے، آخرت کی زندگی ایسی ملے گی، تجھے ہر چیز کا سکون ملے گا، تجھے یہاں کمانا نہیں پڑے گا، تجھے یہاں پیسہ خرچ نہیں کرنا پڑے گا، یہاں پہ تجھے محنت نہیں کرنی پڑے گی، یہاں تو آ کر کے جو دنیا میں تو نے محنت کی تھی، دنیا میں نمازیں پڑھی تھی، دنیا میں روزہ رکھا تھا، دنیا میں کلام مقدس کی تلاوت کی تھی، تراویح پڑھی تھی، اس کا آج اجر و ثواب مجھ سے لے لے، اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت اسے دنیا سے بہتر چیز عطا فرمائے گا۔ بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی زندگی میں یہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کرا لی، اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آنسو بہا کر کے اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے آگے سرنڈر کر دیا۔ ان لوگوں سے اللہ رب العزت خوش ہو گیا ہوگا، اور وہ بہت خوش نصیب لوگ ہیں جن لوگوں نے اللہ کے فضل و کرم سے تراویح بھی پڑھی، کلام مقدس کی تلاوت بھی کی، نہ تو وہ لوگ تو بہت بد نصیب ہیں جن کی زندگی میں یہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا، ان لوگوں نے کچھ اس کی قدر نہ کی، اس کی منزلت نہ سمجھی، اس کی عظمت نہ سمجھی کہ یہ مہینہ کون سا مہینہ، جن لوگوں نے اس کی قدر و منزلت نہیں کی، اس کے بارے میں امام الانبیاء سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر کسی کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے، اگر اس نے اپنی مغفرت اللہ تعالی سے نہ کرائی تو روئے زمین پر اس سے زیادہ بدبخت انسان کوئی نہیں۔ جسے میرے آقا علیہ السلام بدبخت کہہ دیں، جسے کمینہ کہہ دیں، جسے برا کہہ دیں، اسے دنیا میں کون اچھا کر سکتا ہے؟ میرے عزیزو، اچھا تو وہی ہوگا جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پا کر کے اس کا ادب و احترام کیا۔ کچھ لوگ تو اتنے ناہنجار نکلے، اتنے کمینے نکلے، اتنے نافرمان نکلے، رمضان المبارک میں بھی گناہ کرتے ہیں جیسے دوسرے مہینوں میں گناہ کیا کرتے تھے، ویسے رمضان المبارک کے مہینے میں گناہ کرتے ہیں جیسے دوسرے مہینے میں جھوٹ بولتے تھے۔ اس مہینے میں بھی جھوٹ بولا، اس مہینے میں بھی لوگوں کی غیبت کی جیسے دوسرے مہینوں میں لوگوں کو مارنے کی کوششیں کرتے تھے، اس مہینے میں بھی ایسے ہی گناہ کیا۔ یاد رکھنا، اگر تم نے رمضان المبارک کے مہینے میں کوئی گناہ کیا تو یاد رکھنا میرے عزیزو، اس کا گناہ اور ڈبل ہو جاتا ہے، اس کی سزا اور ڈبل ہو جایا کرتی ہے، جیسے کوئی نیکی کرنے سے اللہ تعالیٰ ڈبل ثواب عطا کرتا ہے، اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے لیے ڈبل سزا ہو جاتی ہے۔
کیا تمہیں اس کی قدر و منزلت کا پتہ؟ کیا اس مہینے میں جنت کے دروازے نہیں کھولے جاتے؟ کیا اس مہینے میں دوزخ کے دروازے بند نہیں کیے جاتے؟ کیا اس مہینے میں برکتیں نازل نہیں ہوتی؟ کیا اس مہینے میں رحمتیں نازل نہیں ہوتی؟ کیا اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے روزے دار بندے سے خوش نہیں ہوتا؟ کیا اس مہینے میں صبح و شام اللہ تعالیٰ لوگوں کی مغفرت نہیں فرماتا؟ کیا اللہ تعالیٰ اس مہینے میں عذاب قبر کو نہ مٹاتا؟ کیا اس مہینے میں اللہ تعالیٰ عذاب کو ختم نہیں کرتا؟ کیا اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے عزت نہیں رکھی؟ میرے عزیزوں، اس کی قدر و منزلت کا ہمیں کیا پتہ؟ یہ تو اسے پتہ ہے جو روزے دار تھے، روزہ رکھا کرتے تھے، روزے رکھ کے پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے تھے، اے مولا اب ہم نے پورے مہینے کے روزے رکھے، ان کو قبول فرما لے اور آئندہ سال بھی ہمیں روزوں کی توفیق عطا فرما دینا۔ رمضان میں بھی ویسے ہی گناہ کرتے نظر آئے۔ میرے عزیزوں، کسی نے اپنی ٹی ویاں بند نہ کی، رمضان المبارک کا مہینہ آیا، اپنے گانے بند نہ کیے۔ ٹی وی نے ہمیں اتنا الجھا کے رکھ دیا، اتنا خطرناک موڑ پہ لا کے رکھ دیا، اس موڑ سے مڑنا ہمارے لیے اتنا دشوار ہو گیا کہ ہمیں دوسرا راستہ نظر ہی نہیں آتا ہے۔ جب سے ٹی وی دیکھنے کا رواج بڑھا، ٹی وی دیکھنے والوں کے مرنے کے بعد ان کے واقعات بھی ہمارے سامنے آ رہے ہیں، ہمیں ان سے فوراً سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یہ واقعات دکھاتا رہتا ہے تاکہ میرا بندہ راہ راست پر آ جائے، راہ راست پر آ کر کے توبہ کر لے تاکہ میں اسے معاف کر دوں۔ ایک عورت کا بڑا عبرت ناک واقعہ لکھا۔ رمضان کا مہینہ تھا، افطاری کا وقت تھا، ایک گھر میں ایک ماں اور ایک بیٹی موجود تھی۔ ماں نے بیٹی سے کہا، اے بیٹی آج گھر پہ مہمان آنے والے ہیں، تو میری مدد کر، افطاری تیار کر لے، وقت کم ہے، میرے ساتھ افطاری کے لیے تیار ہو جا، میرے ساتھ افطاری کرا۔ لیکن بیٹی کہنے لگی، اے اماں جان، آج میں تمہارے ساتھ افطاری تیار نہیں کرا سکتی کیونکہ آج میرا بچہ خاص پروگرام آ رہا ہے۔ ماں بیچاری چلاتی رہی، چیختی رہی، لیکن بیٹی اتنی نالائقہ نکلی، اتنی ناہنجار نکلی۔ بیٹی نے ماں کی بات سنی، انسنی کر دی اور اپنی ٹی وی اس خیال سے اوپر منزل میں لے گئی، اگر میں یہاں بیٹھی رہی تو بار بار میری ماں چیخ چیخ کے میرا خاص پروگرام خراب کر دے گی۔ یہ سوچ کر کے اوپر والی منزل میں لے گئی اور اوپر سے اندر جا کر کے دروازہ بند کر لیا، دروازہ بند کر کے کنڈی لگا لی۔ اللہ غنی، جتنا ماں سے ہو سکا تھا اس نے تیاری کی۔ مہمان بھی آ گئے، گھر والے سارے موجود ہیں، دسترخوان پر بیٹھ گئے، افطاری کا وقت ہے۔ ماں نے آواز دی، اے بیٹی افطاری کا وقت ہو گیا، آ کے افطاری کر لے۔ اوپر سے کوئی جواب نہ آیا، دوسری آواز دی، پھر بھی جواب نہ آیا۔ ماں تھوڑی پریشان ہوئی، اوپر منزل کی طرف روانہ ہوئی، اوپر جا کے دستک دی، دروازہ کھٹکھٹایا، پھر بھی اندر سے آواز نہیں آئی۔ ماں سوچنے لگی پتہ نہیں کیا بات ہے، اسے آواز نہیں جا رہی۔ پھر بیٹی کے باپ کو اور اس کے بھائی کو بلایا، بیٹی کے بھائی اور باپ اوپر آئے، انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، پھر بھی اندر سے آواز نہیں آئی۔ آخر کار دروازہ توڑا گیا، دروازہ توڑ کر جب اندر گئے تو کیا دیکھتے ہیں، وہی بیٹی جو ماں کی نافرمان تھی، وہی بیٹی جو نیچے سے اوپر ٹی وی اپنے سینے سے لگا کر لے کر آئی تھی، وہی بیٹی جو رمضان المبارک کے مہینے میں ٹی وی دیکھتی تھی، وہی بیٹی جو افطاری کے وقت میں ٹی وی دیکھ رہی تھی، وہی بیٹی جس کا خاص پروگرام آ رہا تھا۔ اس بیٹی کے کمرے میں جا کر کے جب دیکھا تو وہی بیٹی ٹی وی کے سامنے اوندھے منہ مری ہوئی پڑی ہے۔
گھر والے پریشان ہو گئے، چلو جی چلو لاش اٹھاؤ، لیکن لاش نہیں اٹھ پاتی ہے، اتنا کئی ٹن وزنی لاش ہو گئی، اسے اٹھانا دشوار ہو گیا۔ محلے والوں کو جمع کیا، عزیز و اقارب کو جمع کیا تاکہ ایک ساتھ مل کر کے لاش اٹھائیں۔ سارے لوگوں نے اٹھانا چاہا لیکن لاش نہ اٹھی۔ ایک صاحب نے جیسے ٹی وی اٹھائی، ٹی وی کے ساتھ ساتھ میں پھر لاش کو بھی اٹھایا گیا، پھر لاش ہلکی ہو گئی۔ اب میرے عزیزوں یہ صورتحال بنی کہ ٹی وی کے ساتھ میں لاش کو نیچے لایا گیا، ٹی وی کے ذریعے نیچے لایا گیا، ٹی وی کے ذریعے غسل دیا گیا، ٹی وی کے ذریعے کفن دیا گیا، ٹی وی کے ذریعے جنازہ پڑھایا گیا، ٹی وی کے ذریعے دفن کیا گیا۔ آگے 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 ٹی وی، پیچھے پیچھے جنازہ ہے۔ اللہ غنی، وہ کتنا انسان بد نصیب ہوگا جس کے ساتھ میں قبر تک ٹی وی گئی ہو۔ لوگوں نے ٹی وی قبر کے باہر رکھا اور اس کی لاش کو قبر کے اندر رکھا، قبر میں دفن کر کے لوگ واپس ہونے لگے۔ کسی نے کہا ٹی وی لے کے چلو، ایک انسان نے ٹی وی کو اٹھایا، 2-3 قدم چلا، ادھر سے دھڑام سے قبر کی پھٹنے کی آواز آئی۔ سارے لوگوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، پیچھے دیکھا، جیسے ہی پیچھے دیکھتے ہیں لاش قبر کے باہر پڑی ہے۔ پھر دوبارہ اسے دفن کیا گیا، پھر دوبارہ 2-3 بار ایسے ہی کیا گیا۔ آخر کار جو ٹی وی ساتھ لے کر کے آئے تھے، ٹی وی بھی اس قبر میں رکھ دی گئی، تب جا کے سکون ملا۔ لیکن لوگوں کو جو اوپر موجود تھے، جو زمین کے اوپر تھے، انہیں تو سکون مل گیا، لیکن جو زمین کے اندر ہے اس سے بھی پوچھو تجھے سکون ملا ہے کہ نہیں ملا ہے۔ میرے عزیزوں کتنا خطرناک واقعہ، اس کا کیا عذاب ہوگا، اس کے ساتھ میں کیا ہوا ہوگا جو اپنے ساتھ میں قبر تک ٹی وی لے کے گیا ہو۔ اس لیے میرے عزیزوں ٹی وی کو زیادہ فروغ نہ کرو، ٹی وی کو زیادہ فروغ نہ دو۔